السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، کل میں نے آپ کو بتایا کہ عید الفطر اور جمعۃ الوداع کے حوالے سے کہ آپ کو اپنے گھروں میں یہ نمازیں ادا کرنی ہیں۔ تو آج جمعۃ الوداع تھا اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امن و امان کے ساتھ یہ دن بھی گزر گیا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے ایام بھی صحیح سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ عید الفطر کے حوالے سے بہت سارے لوگ کنفیوزڈ ہیں اور کہ اس کی نماز جو ہے وہ کیسے ادا کی جائے گی اور کس طرح سے ادا کی جائے گی، کیونکہ بعض ہماری بھی ویڈیو میں اور بھی جو علماء کے بیان ہیں یا ان کے جو لیٹرز آئے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو لوگ کنفیوز ہیں کہ کیسے ادا کریں گے، کیا نیت ہوگی، کیسے ہوگی۔ تو میں اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کیسے یہ نماز ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں، عید الفطر کے دن آپ جو ہے وہ نہائے دھوئیں، غسل کریں، اچھا لباس پہنیں۔ ضروری نہیں ہے کہ نیا لباس پہنیں، اچھا لباس پہنیں، صاف ستھرا لباس پہنیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے تو جو آپ کے پاس میسر ہے وہ پہنیں۔ اس کے بعد جب آپ کے مسجد میں یا عیدگاہ میں جہاں جن لوگوں کو پرمیشن ہے 2 4 5 لوگوں کو، وہ نماز ادا کر لیتے ہیں، عید کی نماز مسجد میں یا عیدگاہ میں ادا ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ اپنے گھر میں 4 رکعت نماز نفل کی ادا کر لیں، یعنی نفل کی نیت سے۔ اصل میں یہ نماز چاشت کی ہی ہے، لیکن آپ جو نیت کریں گے وہ میں نیت آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح آپ نیت کریں کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل کی، شکرانے کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، ایسے کر کے آپ اس کی نیت کریں گے۔ تو اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور پھر سورہ پڑھنی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو قرأت ہمیں کرنی ہے وہ بلند آواز سے نہیں کرنی ہے، پست آواز سے کرنی ہے، یعنی سری جیسے نمازیں ہوتی ہیں ویسے ہمیں اس کو ادا کرنا ہے۔ لیکن ہمیں 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا ہے، یعنی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں ہم سورہ ملاتے ہیں، اور جو سری نمازیں 5 وقتہ میں ہیں اس میں پھر ہم 2 رکعت میں سورہ نہیں ملاتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانی ہے، اور اس طرح سے اس کو ادا کرنا ہے۔ ایک ہی سلام کے ساتھ 4 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے، یعنی کہ جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو سلام نہیں پھیرنا ہے، آپ کو کھڑے ہو جانا ہے تحیات پڑھنے کے بعد، پھر اس کے بعد آپ کو 2 رکعت پوری کر کے چوتھی رکعت میں آپ کو سلام پھیرنا ہے، یعنی ایک ہی سلام سے اس کو پڑھنا ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور بس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے روایت ہے کہ جس کی عید کی نماز رہ جائے تو وہ یہ 4 رکعت نماز نفل کی ادا کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو جو اس کی رحمت خاصہ ہے اس سے ضرور حصہ عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ضرور اس کے اوپر ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ اس نماز کو ادا کر لیں۔ اس کے بعد خطبہ نہیں ہے تو آپ گھر میں جو ہے وہ نعت خوانی کا اہتمام کر سکتے ہیں، بچے ہیں یا جو بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حضور کی نعت پاک پڑھیں، اور اگر آپ کو بزرگان دین کے کچھ واقعات یاد ہیں تو اپنے بچوں کو اچھی باتیں بیٹھ کر وہاں پر آپ ان کو بتائیں۔ گھر کی جو عورتیں ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں پیچھے، تو آپ ان کو بھی اچھی نصیحت کریں اور اچھی باتیں بتائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ والسلام کا ہدیہ عقیدت جو ہے وہ نذران عقیدت پیش کریں اپنے اپنے گھروں میں، اور خوش رہیں، رنج و غم سے اس وقت دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن ہمیں عطا فرمایا ہے تو اس کا شکر ادا کریں اور اس طرح سے یہ نماز ادا کریں۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ چاہیں تو 2 3 افراد 4 افراد اس کی جماعت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نمازیں جو ہے وہ تنہا تنہا زیادہ پسند ہیں، تو اس لیے اگر آپ الگ الگ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں پھر سے ایک بار ریپیٹ کر دے رہا ہوں کہ آپ کو 4 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے، اس طرح سے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل شکرانے کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یعنی آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ عید الفطر کی نماز نہیں کہنا ہے، بلکہ نفل کی نماز کی نیت کرنی ہے، شکرانے کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو سلام یعنی 4 رکعت پڑھنی ہے ایک ہی سلام سے، پھر اس کے بعد آپ کو خطبہ نہیں پڑھنا ہے، اور نعت خوانی کریں، صلاۃ والسلام پڑھیں، دعا کریں، واعظ و نصیحت کریں، یہ چیزیں آپ اپنے گھروں میں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا، اور اللہ سے دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالیٰ اگلے سال ہم سب کو عافیت کے ساتھ پھر ماہ رمضان عطا فرمائے۔ یہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس طریقے سے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیں۔ اور جو بھی لوگ ہیں جو کہیں اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں ہمیں مل جائے یا کہیں پر ہم انتظام کر لیں، تو میرے بھائیوں خدا را ایسا مت کیجیے۔ اگر آپ کریں گے تو اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بدنامی آپ کی نہیں ہوتی بلکہ پورے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، پورے مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے۔
تو ایسا کام نہ کریں جب آپ کو علماء نے اجازت نہیں دی ہے اور آپ کے اوپر عید کی نماز ساقط ہوئی تو پھر آپ کو اس میں الجھنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں نماز ادا کر لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا. اور غریبوں اور فقیروں میں خاص طور پر اس دن میں آپ جو ہے وہ ان کو صدقات اور خیرات میں یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے گا اور کرم فرمائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرونا وائرس سے ہم سبھی کو نجات عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.